بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو معید آپ کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دو کام کیے، ایک تو یہ جو پورٹل آپ نے لانچ کیا جس کی وجہ سے موقع ملے گا ہمارے انٹلیکچوئلس کو، ایکڈیمیا کو شرکت کرنے کا ہماری ڈبیٹ آن نیشنل سیکیورٹی۔ تو ایک تو اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور دوسرا جو آج آپ نے یہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ڈبیٹ کو کہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے۔ ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جتنا ہم اسٹرینگتھن کریں گے، فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکیور ہوں گے، لیکن ایکچولی نیشنل سیکیورٹی اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ مثلا کلائمیٹ چینج، اس کی کوئی 5-6 سال پہلے تو پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کلائمیٹ چینج کی، لیکن جدھر آج پاکستان ہے، ہمارے لیے تو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کلائمیٹ چینج تو پرابلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوور شیڈو کر سکتا ہے۔ جو ہم نے انالیسس پڑھے ہوئے ہیں اب تک کہ پاکستان کی ونربلٹی کلائمیٹ چینج کو، تو یہ تو ہماری نسلوں کے لیے، ہماری جنریشنز کے لیے ایک اتنی خوفناک چیز ہو رہی ہے جس کا اور مجھے بڑی فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا، لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم میں تو یہ آتا ہی نہیں تھا کبھی پہلے، تو یہ نئی چیز ہے اور یہ اتنی زیادہ شاید ہماری جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری جو فوج، جو ہمیں سیکیورٹی ہم فیل کرتے ہیں اس فوج کی وجہ سے، یہ بھی اب ایک ایشو آ گیا کہ ہمیں اب کلائمیٹ چینج کی پوری تیاری کرنی ہے ملک کو، تو یہ بھی ایڈ ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ فوج کے اوپر میں پہلے کہہ دوں کہ جو جس عذاب سے گزرا ہے ہمارا ملک 9/11 کے بعد، اور جس طرح کی پھر وہ اس ملک کو جو سیکیورٹی تھریٹ تھی، تو یہ ایک اوکیزن ہے جدھر میں پہلے تو اپنی فوج کو، اپنی آرمڈ فورسز کو، اپنی سیکیورٹی فورسز کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی لیکن ہمیں سیکیور کیا، اور آج اگر ہم اور کئی اور ملکوں کے مقابلے میں جو اسی طرح کی تھریٹ فیس کر رہے تھے، اس سے ہم اپنی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز کو جس طرح ہم نے کامبیٹ کیا، تو یہ ریمارکیبل ہے اور یہ ہمیں بڑی سیکیورٹی دیتا ہے۔ لیکن آگے ہمارے اور بھی چیلنجز ہیں، جس طرح پہلے میں نے کلائمیٹ چینج کا کہا، اور یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا ہے، جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی ہے، یہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہے کہ ہم نے وہ سٹیپس لیے ہیں اب جو دنیا میں بڑے کم ملک لے رہے ہیں، اور ہم ہر اس ملک کے ساتھ اب شامل ہوں گے جو کہ وہ پیرس ایکارڈ کی اس کے ساتھ جو بھی اب آگے کلائمیٹ چینج کے اوپر سٹیپس لیں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، انہوں نے ریورس کی اپنی پالیسیز جو پچھلے 4 سال کی تھیں، اور یہ بھی اب پوری طرح کلائمیٹ چینج کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ جو ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی، ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ آگے جتنی ہماری مثلا ویٹ کی جو پروڈکشن، اور جتنی اب ہمیں جو دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس 4 ملین ٹن ویٹ ہم نے امپورٹ کیا ایک سال میں، تو گیون کہ ہماری آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر انشاءاللہ اپریل میں ہمیں بڑا کمپریہنسو اب ایک پوری چیز لے کے آ رہے ہیں، ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو فوڈ سیکیور کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ جو 2 سال میں ایکسپیرئنس ہوا، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم بالکل ہی قوم سوچ ہی نہیں رہی کہ آگے جو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، ہماری کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ کیپبلٹی نہیں تھی سوچنے کی تو دور کی بات ہے، ہماری اسیسمنٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتی تھی کہ کتنی پروڈکشن ہوگی ہماری گندم کی، یا وہ سارے ہمارے جو انہوں نے ایسٹیمیٹس کیے ہوئے تھے سب غلط نکلے۔ تو
تو اب ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دینا ہے ہم نے کہ اپنے آپ کو فوڈ سیکیور کیسے کرنا ہے اپنے پاپولیشن کو جو بڑھ رہی ہے اور ینگ آبادی ہے. اس کا مطلب ہماری گروتھ باقی ملکوں سے زیادہ تیز ہوگی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ ساتھ اتنی امپورٹنٹ وہ ہے ہماری اکانومی. ہمارا جو ونربلٹی ہے وہ یہ کہ جو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان میں ٹریڈیشنلی بہت بڑا ڈیفیسٹ رہا ہے. یہ جو خسارہ ہے یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر, اور وہ کرنسی جب افیکٹ ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو انفلیشن, فوڈ انفلیشن, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تیل بڑھتا ہے, بجلی بڑھتی ہے, ٹرانسپورٹ بڑھتی ہے, پھر جو ہماری 70% دال امپورٹ کرتے ہیں غریب آدمی کا کھانا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. گھی ہمارا باہر سے ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ ساری چیزیں جب افیکٹ ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ آخر میں غربت پہ پڑتا ہے. ہمارے ملک میں غربت بڑھ جاتی ہے. تو جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو. یہ کبھی بھی وہ ملک سیکیور نہیں ہوتا. سیکیور وہ ملک ہوتا ہے جس کے اندر سب بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا بھی سٹیک ہے اس ملک کے اندر. جب تک کہ وہ لوگ اون نہیں کرتے اپنے ملک کو تو وہ سیکیور نہیں ملک ہوتا. فوج صرف سیکیور نہیں کر سکتی. نیشنل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک نیشن کھڑی ہو جاتی ہے, اپنے آپ بلیو کرتی ہے, اس کی سٹیک ہوتا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے, یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا تھا. چائنا کی ریمارکیبل چیز ہے, میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لی ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. یہ میریکل, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے گئے. اور اب جو پریزیڈنٹ شی نے ریسنٹلی کہا, انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ انہوں نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دیا چائنا میں. یہ بہت, یعنی جس طرح بھی آپ دیکھیں, جو چاہے چائنا کو پسند کریں یا نہ کریں, یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں ایڈمائر کرنی چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ سیکیورٹی دیتی ہے ایک ملک کو کہ جس ملک کا ہر انسان سمجھے کہ یہ گورنمنٹ ہماری بھی فکر کرتی ہے. اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری جو غربت ہے, ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں, اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شوق پڑتا ہے تو وہ پاورٹی کی لکیر کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہونی چاہیے, ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. تو ایک تو ہمارا احساس پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے کمپریہنسو پروگرام پاورٹی ایلیویشن کا ہے. اس میں ہم نے جس طرح چائنا نے اچیو کی یہ جو ایکسٹریم پاورٹی کی ایریڈیکیشن, ان سے ہم نے کافی چیزیں بھی لی ہیں, لیکن ان کا بھی ہر ملک کا اپنا اپنا کلچر اور تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. مثلا وہ پوری کی پوری آبادی اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس انہوں نے جس طرح وہ پبلک بلیو کرتی ہے ان کے اندر, وہ پبلک بھی ٹرسٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں احساس پروگرام کے اندر ابھی ہم نے بڑے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے جو کیش ڈسبرسمنٹ ہماری ہوئی تھی کرونا کے دور پہ, وہ دنیا نے اکنالج کیا. سب سے تھوڑے ٹائم میں سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, شفافیت سے ہم نے اتنا زیادہ پیسہ بانٹا. لیکن جو اب ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے, یہ انشاءاللہ اس ملک میں اور بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اکنالج ہوگا, ٹارگیٹڈ سبسڈیز. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم آدھی آبادی سے بھی زیادہ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. ابھی سبسڈی سب, مثلا گندم کے اوپر سبسڈی ہے تو وہ میں بھی وہی اتنا ہی پیسے دے رہا ہوں جتنا غریب آدمی دے رہا ہے.
لیکن یہ جو اب اور اس میں بہت کام ہوا ہے. ہم نے اس کا جو ڈیٹا بڑے مائنیوٹلی یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اس میں بڑی ڈیٹیلز میں جا کے کہ ہم کیسے ہر گھر کو اگر گندم پہ سبسڈی دینی چاہیے تو اس کو ڈائریکٹلی دیں, اگر گھی پہ دینے چاہتے ہیں, پھر کسانوں کو اگر ہم نے ان کو فرٹیلائزر پہ سبسڈی دینی ہے تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں, ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک ریولوشن ہوگی, اور اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اکانومی کو, اپنے ملک کی گروتھ ریٹ بڑھانا. وہ ہم نے جس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے, جب تک ہماری ریجنل پیس نہیں ہوگی, ہمارے علاقے میں جو ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ٹریڈنگ ٹائز ٹھیک نہیں ہوں گی, وہ جو پاکستان کا جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اس کا ہم پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم اصل میں اگر یہ علاقے میں امن آ جائے تو یہ سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری پاکستان ہے, کیونکہ ہم چاروں طرف کنیکٹڈ ہیں. ہم دنیا کی 2 بڑی مارکیٹس سے کنیکٹڈ ہیں, یعنی ہم کنیکٹ ایک سے تو ہیں چائنا کے ساتھ, دوسرے سے بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ایک طرف ایران ہے, انرجی ادھر سے ہمارے وہ ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں. پھر سینٹرل ایشیا, افغانستان میں امن آتا تو سینٹرل ایشیا تک. تو یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو. چائنا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی, اور یہ بہت دیر کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے. کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کتنا مشکل ہے. اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں. جو ایک ملک میں 20 سال سے اگر سول وار ٹائپ سچویشن ہو تو وہ اتنی دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اتنا, اور مسٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے. لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے, اور اگر کوئی ملک کا سٹیک افغانستان میں امن کا ہے, افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے. ہمارا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ میں جو میری میٹنگز ہوئی ہیں سینٹرل ایشین لیڈرشپ سے, وہ سب انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے. جو اس لینڈ لاکڈ ہیں تو ان کے لیے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ سب کھلتی ہے, اس کی چابی ہے افغانستان میں امن کی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنا پوری جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس کی افغانستان میں امن کی. لیکن چیلنجز ہیں. نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, یہ بھی اب اسی راستے پہ چلی گئی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اور 20 سال ایک جنگ چلی, اور زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کہ ایک دفعہ افغانستان سیٹل ہوتا ہے تو بہت بڑا شفٹ آئے گا اس سارے علاقے. افغانستان کے لیے بہت فائدہ ہے, پاکستان کے لیے. پھر سینٹرل ایشین سے کنیکشنز ہیں جو ابھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں ازبیکستان سے, ایک ٹرین روٹ کی جو کنیکٹ کرے گا پاکستان کو ازبیکستان اور آگے. اب لاسٹ آ گیا انڈیا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جب میری گورنمنٹ آئی تو ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں, اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے, ہم اس کو کیسے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں. انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا, اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں. ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے ان کو رائٹ دی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں, اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے, کہ اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف ڈائلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے, اور اس سے
دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے. ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بھی بہت غربت ہے. تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو, ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے. ہندوستان کو فائدہ, وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. تو یہ ایک آگے صرف ایک ایشو ہے جو ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے اس وقت تک. اور ہم تو اپنی کوشش کریں گے, لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا, کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے وہاں. میں آخر میں معید آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں. یہ بہت ضروری تھا کہ ہماری جو ہماری سیکیورٹی ڈویژن ہے وہ کنیکٹ کرے اور کوآرڈینیٹ کرے سارے جو یونیورسٹیز ہیں اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں. اور یہ جو آپ نے پورٹل آج لانچ کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انکلوسیو قسم کی بلکہ یہ ملک کی کوہیژن کے لیے ضرورت ہے کہ سب کی انپٹ آئے, سب کا کانسیپٹ پتہ چلوائے کہ ہر پاکستانی کا کیا کانسیپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا. اور وہ ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرے گا. آپ حیران ہوں گے کہ جو بلوچستان میں لوگ سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی, وہ شاید پنجاب میں نہیں سمجھتے. یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو ایکس فاٹا ہے, وہ ڈسٹرکٹس, ان کے اندر بھی اس وقت اور ایشوز ہیں. سو یہ جب آپ یہ ڈائلاگ شروع کریں گے اور یہ پورٹل کے ذریعے, تو اس سے بہت زیادہ جو ہم چاہتے ہیں انکلوسیوٹی پاکستان کے اندر ایک اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے نیشن بلڈنگ میں اور نیشنل سیکیورٹی میں یہ بہت فائدہ دے گا. شکریہ.